باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلی انہم ساء ما كانوا یعملون لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے لینا پسند کر لیا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے کرتوت بہت برے ہیں۔ یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کا پاس و لحاظ نہیں کرتے، اور یہی ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں۔ لہذا اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے، اور ہم احکام کی یہ تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہیں۔ اور اگر ان لوگوں نے اپنا عہد دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں اور تمہارے دین کو طعنے دیتے ہوں تو ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں۔ سورہ توبہ کی آیات نمبر 9، 10، 11، 12 چار آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اوپر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ یہ کفار و مشرکین اپنے عہدوں پر قائم رہنے والے نہیں ہیں، عہدیں کریں گے توڑیں گے، اور اس کا مشاہدہ ہم بار بار کرتے رہتے ہیں اور قیامت تک اس کا مشاہدہ ہوتا رہے گا کہ کفار و مشرکین کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اپنے عہدوں پر، اپنے وعدوں پر یہ لوگ اپنی باتوں پر قائم نہیں رہتے، اپنی باتوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو آیات پڑھی گئی ہیں، پہلی آیت کریمہ یعنی 9 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کفار نے، مشرکین نے دنیا کے بدلے میں آخرت کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ قرآنی آیات کے بدلے میں دنیا کو انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ پسند کر لیا ہے، اور آخرت کو یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ، ان لوگوں کی شرارت یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے سے بھی یہ لوگ روکتے ہیں۔ خود تو ایمان قبول نہیں کرتے، لیکن دوسروں کو بھی ایمان قبول نہیں کرنے دیتے۔ تو اس کا مشاہدہ قرآن کے اندر اللہ جو فرما رہے ہیں بالکل صحیح ہے کہ یہ تو ان لوگوں نے دنیا کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے میں، اور قرآنی آیات کے بدلے میں انہوں نے دنیا کو پسند کر لیا ہے، اور اللہ کے راستے سے بھی یہ لوگ روکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہو رہا ہے ملک کے اندر کہ ان کی لڑکیوں کو، ان کے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دو، اور ان نوجوانوں کے دینوں کو، ان کے دلوں کو کھوکھلا بنا دو۔ جب وہ نشے کے عادی بن جائیں گے، ان کو دین سے مت بولو کہ تم کو ہم پھرائیں گے، کیونکہ اگر دین سے تم کہو گے کہ تم پھر جاؤ تو وہ نہیں پھریں گے۔ ان کے اندر کا جو مذہبی جذبہ ہے، ان مذہبی جذبوں کو ان کو سرد کر دو، نشے کا عادی بنا دو، زناکاری کا عادی بنا دو، بدکاری کا عادی بنا دو، دین سے وہ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مومنوں پر کسی کافر کو مومن پر غلبہ مل جائے تو وہ پھر رشتہ داری کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ کل بھی اسی قسم کا مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اگر کافر کو غلبہ ہو جائے مسلمانوں پر تو وہ لوگ پھر رشتوں کو بھی نہیں دیکھیں گے، عزیز و اقارب ہو، رشتہ داری ہو، کچھ بھی ہو، وہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ وہ اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کفار و مشرکین دین کو اختیار کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں، کفر سے، شرک سے توبہ کر لیں، اور وہ لوگ نماز کو ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے لگیں،
تو پھر ان کو تم اپنا بھائی بنا لو، تم اپنا کیا کر لو، بھائی بنا لو۔ کفر کے زمانے میں انہوں نے جو مسلمانوں کو ستایا، ایذائیں دی، تکالیف پہنچائی، پریشان کیا، تو وہ دل کے اندر مت رکھو۔ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور جب اسلام قبول کر لیا، اسلام اور دین کے قبول کرنے کے بعد ان کو گلے لگا دو، اس کو تم اجنبی مت سمجھو کہ ارے یہ تو دوسری قوم کا تھا، گری ہوئی ذات کا یہ مسلمان ہوا ہے، تو اس کو دور مت کرو۔ اس وقت مجھ کو ایک واقعہ یاد آیا کہ ایمان آدمی کے کفر کے، شرک کے گناہوں کو بالکل دھو دیتا ہے۔ ایمان جب قبول کر لیا، 70 سال کے گناہوں کو بھی، کفر کو، شرک کو دھو دیتا ہے۔ چنانچہ بھوپال کا جو نواب تھا، جیسا کہ آپ کے حیدرآباد میں، دکن میں بھی نواب تھے، نظام جو مشہور تھے، تو بھوپال میں بھی نوابی حکومت تھی اور بہت دنوں تک نوابوں کی حکومت رہی، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ تو وہاں کی جو ملکہ تھی، ملکے کا جو شوہر تھا، حکومت تو اس کا شوہر ہی چلاتا تھا، لیکن ملکہ، ملک کی ملکہ ہونے کے باوجود بھی بہت ہی پرہیزگار تھی، دیندار تھی۔ بھوپال میں جو جامع مسجد بنی ہے انہوں نے بنوائی ہے، اتنا بڑا کارنامہ اس عورت نے انجام دیا ہے۔ تو اس کا جو شوہر تھا وہ بھی حکومت کے کام دیکھتا تھا کہ ایک گری ہوئی ذات کا آدمی مسلمان ہوا، جس کو گری ہوئی، جو ہندوؤں میں بالکل غلط قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، گری ہوئی قوم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کا ایک آدمی مسلمان ہوا۔ تو وہ مجلس میں جب آیا تو اس بادشاہ نے، نواب نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ ان کو غسل کراؤ، ان کو اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، اور اس کے بعد اس کو دسترخوان پر بٹھاؤ کھانا کھانے کے لیے۔ تو جو ان کے امراء تھے، وزراء تھے، درباری قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کے چہرے بدل گئے۔ ارے گری ہوئی ذات کا یہ آدمی ہے، اسلام قبول کیا ہے، اور اسلام قبول کر کے دیکھو نواب صاحب نے ان کو غسل کرانے کا حکم دیا، اچھے اچھے کپڑے پہنانے کا حکم دیا، اور دسترخوان پر بٹھا کر کے کھانا کھلانے کا بھی حکم دیا۔ تو وزراء کے جو درباری قسم کے لوگ تھے ان کو ذرا اچھا نہیں دکھا، نواب صاحب سمجھ گئے۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ ان کو میں اپنے ساتھ کھانا کھلاؤں گا، تم لوگ اس لائق نہیں ہو کہ تم اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، اس کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا۔ کیوں؟ انہوں نے جو ایمان قبول کیا ہے یہ ایسا پاک صاف ہو گیا ایمان قبول کرنے کے بعد، جیسا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے پاک صاف رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ آدمی بھی اگر چاہے گری ہوئی ذات کا آدمی، گری ہوئی قوم کا آدمی، لیکن جب اس نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد سارے کفر و شرک کے جو دھبے تھے ان کے دل سے پورے دھبے مٹ گئے، اور یہ بالکل پاکیزہ ہو گیا، اور بالکل ماں کے پیٹ سے جیسا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ بالکل پاک صاف ہو گیا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ جب آدمی ایمان قبول کرتا ہے تو ایمان آدمی کے پہلے گناہوں کو دھو دیتا ہے، بالکل پاکیزہ بنا دیتا ہے، ایمان پاکیزہ بنا دیتا ہے اس کو اسلام۔ اسی طریقے سے ہجرت بھی اس کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو تم اس کو برا مت سمجھو، بلکہ اس کو گلے سے لگا لو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کیونکہ وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ اب وہ کافر نہیں رہا، مشرک نہیں رہا، اللہ کا وہ محبوب لاڈلا بندہ بن گیا۔ 70 سال کا کافر مشرک آدمی بھی اگر ایمان قبول کر لے تو 70 سال کا کفر شرک اس کا دھل گیا اور وہ نہایت ہی پاک آدمی ہو گیا۔ اور آگے آیت میں اللہ فرماتے ہیں کفار مشرکین کے جو لیڈر قسم کے لوگ ہیں، کفار مشرکین جو لیڈر قسم کے لوگ ہیں، ان کے جو سردار ہیں، جیسا کہ اس زمانے میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ربیعہ تھا، اور دوسرے عاص بن عائل وغیرہ، حضرت ابو سفیان یہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اکرمہ بن جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ جو کافروں کے، مشرکوں کے لیڈر قسم کے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ بدعہدی کریں اور مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کریں تو ان کے ساتھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کرو، قتال کرو، جہاد اور قتال کر کے ان کو سبق سکھاؤ، اور جہاد اور قتال کر کے ان کو عبرتناک سزا دو، تاکہ آئندہ دوسرے اس قسم کی حرکت سے باز آ جائیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک